الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر ہم نے خلاصۃ القرآن بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تراویح کے اندر پڑھے جانے والے قرآن پاک کا انشاءاللہ خلاصہ بیان ہوگا۔ جو پہلی رات تراویح پڑھی گئی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت استقامت فی الدین اور استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کو کھولا جا رہا ہے، قرآن پاک کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اور ام القرآن بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ قیامت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے صرف ایک لفظ استعمال کیا کہ الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 لفظ استعمال فرمائے، مغضوب اور ضال۔ یہود و نصارہ کے متعلق بیان کیا کہ یہود وہ ہیں جو مغضوب ہیں، یعنی جاننے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر جو نہ مانے اس کو ضال کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا۔ پھر سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، بچڑے کو جو ذبح کیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یہ قطع سے ہے، اس کا معنی ہے کاٹنا، یعنی ہر چیز کا الگ الگ ہونا۔ سورہ اس کی ابتدا جو کی گئی ہے الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کو لکھنے میں اس طرح اکٹھے لکھ دیا ہے لیکن پڑھنے میں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اہل عرب کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی چھوٹی سی آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ گویا کہ یہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے اس کی اللہ رب العزت نے ابتدا کی ہے، اور یہ اس کا معنی اور مفاہیم کیا ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے ایمان لائے ہیں۔ ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ نے جنت جہنم کے متعلق بتایا، ہم اسے ایمان لاتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور صفت بیان کی کہ مومنین نماز پڑھتے ہیں۔ رزقناہم ینفقون، جو ہم انہیں دیتے ہیں رزق اسے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مومنین کے اوپر جو قرآن پاک ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے اوپر
اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی خصلتوں، ان کا حسد اور ان کے بغض کو بیان کیا کہ یہ لوگ کیسے شریر قسم کے لوگ تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، شریعت کو، اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم فرمایا، اور بندے کو عبودیت سے پکارا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا، آبا و اجداد تمہارے والد کو پیدا کیا، تمہارے دادے کو پیدا کیا، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے پہلے والے آنے والوں کو پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا تمہارا حق بنتا ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر خلافت کا جب انتظام کرنا چاہا تو اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ کیا، اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، کہ آپ ایسی مخلوق کو دنیا کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جا کر خون ریزی کرے گی، جھگڑا فساد کرے گی اور لڑائی جھگڑے کرے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ میں ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوں، میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہوگی، کیونکہ فرشتوں نے جنات کو دیکھا تھا کہ جنات نے دنیا کے اندر جو جھگڑے فساد کیے تھے، جو خون ریزیاں کی تھی، جو دنیا کے اندر دنگا فساد کیا تھا، تو فرشتوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ویسے ہی کریں گے، اس لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ آگے ابلیس کا تذکرہ ہے کہ ابلیس کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، کہ بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ہماری نعمتوں کو یاد کریں اور اپنے عہد کو پورا کریں جو ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد کیا لیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، مساکین کا خیال کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ مساکین کس کو کہا جاتا ہے؟ مساکین ان کو کہا جاتا ہے، مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو سفید پوشی کے اندر رہتے ہوئے بیچارہ غریب تو ہوتا ہے لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے ان چیزوں کے عہد لیے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو یہاں سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے ہی نکالنا شروع کر دو۔ اور یہاں پر ایک اور اس گائے کا بھی تذکرہ ہے جس کو بچڑے کا ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ بچڑے کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا۔ جو قاتل تھے انہوں نے ہی شور کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ خود چوری کر لیتے ہیں، خود ظلم کر لیتے ہیں، خود ہی ڈرامے بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کس نے ظلم کیا ہے، حالانکہ وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا، وہ مالدار تھا اور یہ مارنے والے غریب تھے، پیسوں کا مطالبہ
کیا تھا کہ آپ ہماری کوئی مدد کر دیں، اس نے مدد نہیں کی، اس لیے ان لوگوں نے ان کو مار دیا۔ مارنے کے بعد واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہم اس کے وارث ہیں، لہٰذا ہمیں قاتل چاہیے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ بچڑا کو ذبح کریں، اور اس کا گوشت جب اس میت کو لگائیں گے تو میت خود بتا دے گی کہ میت زندہ ہو جائے گی، مردہ زندہ ہو جائے گا، خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب اس کو گوشت لگا دیا گیا تو وہ خود اٹھ کر بتا دیا کہ انہوں نے ہی ہمیں قتل کیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ مرنے کے بعد بھی میں زندہ کرنے پر قادر ہوں، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس جو مر گیا سو مر گیا، دنیا کے اندر جو زندگی گزار لی بس یہی زندگی ہے، اچھی زندگی گزاری تو یہی جنت ہے، بری زندگی گزاری تو یہی جہنم ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو جنت اور جہنم تصور کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا اعتقاد نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کر کے یہ بتانا چاہا کہ دوبارہ میں زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اور نمبر 2، اس کے اندر ایک اور حکمت بھی تھی کہ یہ لوگ بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ تم بچڑے کی پوجا کرتے ہو۔ جو بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، بچڑا تو ذبح ہو گیا ہے، جو ذبح ہو جاتا ہے، جو خود مر جاتا ہے، اپنی موت خود مر جاتا ہے، تو اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک خصلت کو بیان کیا ہے کہ یہ یہود کہا کرتے تھے کہ یہ جو جبریل ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ رب العزت یہاں کر محمد رسول اللہ کو آ کر ہماری چغلیاں لگاتا ہے کہ یہ اس طرح ہیں، ان کے آباء و اجداد اس طرح ہیں، یہ کام کیا کرتے تھے، یہ برائیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جبریل کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر جبریل تو ہمارا دشمن ہے جو آپ کے اوپر وحی لے کر آتا ہے، اگر میکائیل آپ کے اوپر وحی لے کر آتا تو پھر ہم آپ کو مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جبریل کو ہم ہی نازل کرتے ہیں، ہم ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکم لے کر جاؤ۔ تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے۔ یہ کسی کے وفادار نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام فرمایا ہے کہ کس طرح ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ یہود تھے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کے اندر کوئی موقع جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو لفظ ہے راعنا، چونکہ صحابہ کے اندر کچھ صحابہ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً سمجھ جایا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جلدی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا راعنا یا رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجیے، اس کا معنی یہ ہے۔ تو ان کفار نے کیا کیا، اس راعنا کو راعینا کہہ کر پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے، تو اس طرح اس کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب الٹ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ نے لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا۔ یہ ایک مشابہت کی وجہ سے، اگرچہ یہ لفظ ٹھیک ہے لیکن اس لفظ کی مشابہت کی وجہ سے، تھوڑے سے بگاڑ کی وجہ سے اس کا معنی غلط ہو جاتا، اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ صحابہ کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہیں، بلکہ کیا کہنا ہے، راعنا کی جگہ پر انظرنا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، مہربانی کیجئے کہ اس طرح ہمیں بھی دوبارہ سمجھائیے کہ آپ کی بات کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا۔
اور پھر اگلے سپارے کے اندر اس کے اندر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ یعنی قبلے کا تبدیل ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس طرح پھر یہ تحویل قبلہ کا حکم بھی اس کے اندر آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کے ساتھ رہنے کی اور حق اور سچ پر قائم رہنے کی استقامت فی الدین اور استقامت علی الدین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔